جہنم اللہ تعالیٰ کی وعید ہے اور جنت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتا کہ جو میرے پیغمبروں کی پیروی کریں گے میں انہیں جنت دوں گا. اگر اس وعدے کے وہ خلاف جاتا ہے تو وہ اللہ نہیں رہتا، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے وہ یہ کام نہیں کرتا. لیکن جو جہنم ہے یہ وہ والا وعدہ ہے جو وعید کی فارم میں ہے کہ جو میرے پیغمبروں کی نافرمانی کرے گا میں انہیں عذاب دوں گا. لیکن اگر وہ عذاب نہیں دیتا تو ان کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا، اپنی ایک وعید اٹھا رہا ہے نا. لیکن دوسری طرف اگر اہل جنت کو وہ ہمیشہ کی جنت نہیں دیتا تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، کیونکہ اس انعام کا اس نے وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ، ان اعمال کے سبب، اس ایمان کے سبب جو دنیا میں اہل ایمان نے قبول کیا اور تکلیفیں اٹھائیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جاتی ہے اگر وہ اہل جنت کو جنت نہ دے. لیکن اگر وہ اہل جہنم کو معاف کر دے تو اس سے اس کی صفت عدل چیلنج نہیں ہوتی، سوائے اس چیز کے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اگر کفار نے جو اہل ایمان پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ نہ دلوائے تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے بھائی. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر ایک سینگ والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دو بکریوں کو بھی زندہ کرے گا جو شریعت کی مکلف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور کہے گا کہ بدلہ اتار. تو وہ بدلہ تو اترنا ہے. وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ دنیا میں جو کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے وہ کر لو، ورنہ آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی. آخرت کی کرنسی نیکیاں ہے، درہم اور دینار نہیں چلیں گے. اور اس کو سپورٹی وہ مسلم کی حدیث کہ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر اپنے نامہ اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آیا، لیکن آیا اس حال میں قیامت کے دن کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو ناحق ڈانٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی ٹینشن دی، جتنے حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ لوگ اپنا حق لینے کے لیے آ جائیں گے، اور یہاں پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب بدلہ یہ ہے کہ اس کے ایکویلنٹ اس کی نیکیاں لے کے جاؤ. وہ سب کے سب لوگ ایک ایک کر کے اپنا بدلہ اتاریں گے حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال خالی ہو جائے گا، ختم. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا، یعنی وہ اپنے کوئی عبادت کے گھمنڈ میں ہوگا. اب وہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. اندازہ کریں، حالانکہ گناہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، ہونا تو چاہیے ان گناہوں کی سزا وہ بھوگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چونکہ تم پہ ظلم ہوا تھا، اس ظلم کے بدلے جو تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی، اس تکلیف کے بدلے میں تمہارے یہ گناہ معاف کرتا ہوں، لیکن یہ گناہ اب اس کے نامہ اعمال میں ڈالتا ہوں، اور اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اتنی نیکیوں کے باوجود حقوق العباد کے معاملے میں اس نے جو سستی دکھائی ہوگی، لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، اس کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. اکثر لوگ سوچتے ہیں نا ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں جی، اگر ایک برائی ہو بھی گئی تو اینڈ پہ تولی جائیں گی نا، امید ہے کہ یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا. یہ تو اللہ کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ ظلم کرنا آپ کی پوری زندگی کی نمازیں ہی لے جائے. اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے.